السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، ایک دوسرے کو تحفے بھیجا کرو تو آپس میں محبت پیدا ہوگی اور دلوں سے دوری دور جاتی رہے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اپنے صحابہ کو کثرت سے تحفے دیتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ بھی آپس میں کثرت سے ایک دوسرے کو تحفے بھیجتے تھے۔ تحفے دیتے وقت اپنی حیثیت کو سامنے رکھیں اور یہ نہ سوچیں کہ آپ جسے یہ تحفہ دیں قیمتی ہو، جو کچھ بھی میسر ہو دیجیے۔ تحفے کے قیمتی ہونے نہ ہونے کا انحصار آپ کے اخلاص اور جذبات پر ہے، اور یہی خلوص جذباتی دلوں کو جوڑتا ہے، تحفے کی قیمت نہیں جوڑتی۔ اسی طرح دوست کے تحفے کو بھی کبھی حقیر نہ سمجھیں، اس کے اخلاص و محبت پر نگاہ رکھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، اگر مجھے تحفے میں کوئی بکری کا ایک پایا بھی پیش کرے تو میں ضرور قبول کروں گا۔ اگر کوئی دعوت میں ایک پاؤ ہی کھلائے تو میں ضرور اس دعوت میں جاؤں گا۔ تحفے کے بدلے میں تحفے ضرور دیجیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا اہتمام فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک پسندیدہ تحفہ خوشبو کا تحفہ تھا۔ آپ بھی اس تحفے کو پسندیدہ سمجھیں، اور آج کے حالات میں کتاب بھی بہترین تحفہ ہے۔ اسی سلسلے میں کبھی کبھی ساتھ مل کر کھانے پینے کا بھی اہتمام کیجیے۔ دوستوں کو اپنے ہاں کھانے پر بلائیں۔ دوست احباب دعوت کریں تو نہایت خوشی سے اس کے ہاں جائیں۔ اس سے محبت بھی، خلوص کے جذبات بھی بڑھتے ہیں اور مستحکم ہوتے ہیں۔ البتہ اسی طرح کے موقع پر غیر معمولی تکافات برتنے اور سامانِ خور و نوش میں فراغی دکھانے کی بجائے اخلاص و محبت کے جذبات کی مقدار بڑھانے پر زیادہ توجہ دیں۔ دوست کی خبر گئی کیجیے، ضرورتوں میں ان کے کام آئیں اور ہر طرح جان و مال سے ان کی مدد کیجیے۔ صحابہ کی ایک روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک آدمی آیا اور پوچھا کہ لوگو، میں خدا کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ آپ نے جواب دیا، تمام لوگوں میں خدا کے نزدیک زیادہ محبوب وہ آدمی ہے جو انسانوں کو زیادہ نفع پہنچانے والا ہو اور اعمال میں خدا کے نزدیک زیادہ پسندیدہ ہے کہ تو کسی کو خوش کر دے، اس طرح کہ اس کی مصیبت و مشکل دور کرے یا اس کی بھوک مٹا دے، اور یہ بات کہ میں کسی بھائی کے ساتھ اس کی ضرورت پوری کرنے کے لیے جاؤں، مجھے اس سے زیادہ پسند ہے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس مسجد میں اعتکاف کروں، اور جس شخص نے اپنا غصہ اس حال میں پی لیا کہ اگر وہ چاہتا تو اپنے غصے کو پورا کر لیتا، تو قیامت کے روز خدا اس کے دل کو اپنی خوشیوں سے بھر دے گا، اور جو اپنے بھائی کے ساتھ اس کی ضرورت پوری کرنے کی خاطر چلا اور اس کی وہ ضرورت پوری کر دی تو خدا اس کے دونوں قدموں کو اس دن ثابت قدم بخشے گا، جب قدم لڑکھڑا رہے ہوں گے۔
سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ جو ایک انسان جو ہے دوسرے انسان کو نفع دیتا ہے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کے لیے عزیز ہے، محبوب ہے اللہ تعالیٰ کو، کہ یہ کوئی کسی کے کام آنا۔ اگر آپ کسی کے کام آئیں گے بلا مطلب کے سوا، تو آج کل کوئی کسی کو پوچھتا نہیں ہے، تو بغیر مطلب کے اگر کسی کے کام آؤ گے تو وہ تمہارے لیے بہت اچھا ہے۔ اگر کسی کی بھوک مٹاؤ گے پھر بھی آپ اللہ کے محبوب ہو۔ اور اگر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو انسان میرے انسان کے کام آتا ہے وہ مجھے عزیز ہے، تو کوشش کیا کریں کہ ایک دوسرے کے کام آیا کریں، اچھے کام کیا کریں، اس میں کوئی وقت نہیں لگتا، زور نہیں لگتا۔ اگر کسی کا بس چلتا ہے کسی کے کام آنے میں، مطلب ہے کہ اس کے بولنے سے اس کا کام ہو جاتا ہے، تو ایسے کام سے کبھی نہ ہٹیں، اس کا ساتھ ضرور دیں۔ تو اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو نیک بنائے اور نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھو، اگر آپ کسی کے کام کی خاطر اگر آپ اس انسان کے ساتھ کہیں جا رہے ہو یا آ رہے ہو یا اس کے کام آنے کے لیے اس کے ساتھ سفر کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جس دن تمہارے قدم لڑکھڑائیں گے تو اس دن میں آپ کو ثابت قدم رکھوں گا، مطلب ہے کہ آپ کو مضبوطی حاصل ہوگی۔ تو اور کیا چاہیے، چھوٹے چھوٹے کاموں میں ہمیں اتنا کچھ مل رہا ہے تو یہ تو کرنے چاہیے۔ ایک دوسرے کی ہیلپ خوشی سے کرنی چاہیے، ایک دوسرے کا ساتھ دینا چاہیے۔ کسی کا مہمان بنو تو خوشی سے بنو، کسی کو مہمان بناؤ تو خوشی کے ساتھ اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ تو اللہ تعالیٰ دیکھو کتنی ہمارے لیے آسانیاں پیدا کی ہیں، ہم ہی لوگ ہیں جو سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جو شخص اپنے بھائی کی حاجت پوری کرے گا، دیکھا تو خدا اس کی ضرورت پوری کرنے والا ہے، اور جو کسی مسلمان کی کوئی مصیبت دور کرے گا تو خدا قیامت کی مصیبتوں سے کسی مصیبت کو اس سے دور فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، خدا اپنے بندے کی مدد میں اس وقت تک لگا رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ اگر کوئی آپ لوگوں کا بھائی مطلب ہے کہ پریشان ہے، تو اگر آپ اس کی خدمت کر رہے ہو، اس کی ساتھ ہو، تو اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہے، اور کیا چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کسی مسلمان کی حاجت پوری کرنے کا اجر و ثواب 10 سال کے اعتکاف سے بھی زیادہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر آپ مسجد میں جا کے اعتکاف میں بیٹھ جائیں کہ میں تو اعتکاف میں بیٹھا ہوں، میں نیک کام کر رہا ہوں، اگر آپ کسی کے ساتھ بھلائی کریں گے تو اس کا اجر اس سے کہیں زیادہ ہے، تو پھر آپ کیوں نہیں ایسا کرتے، آپ کریا کریں۔ آپ ایک دوسرے کی جیب نہ کاٹا کریں، ایک دوسرے کی گردن پہ لت نہ رکھا کریں، کہ اس کا فائدہ کیا کریں، برا نہ کیا کریں، ٹھیک ہے، اچھا کام کیا کریں۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی اپنے مسلمان بھائی کے پاس خوشی اور مسرت کی بات لے کر پہنچتا ہے اور اس بات سے اسے خوش کر دیتا ہے، تو قیامت کے دن اس بندے کو خوش کر دیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ آمین ثم آمین۔ آپ لوگوں نے آج حدیث سنی، ماشاءاللہ بہت پیاری حدیث ہے، اور یہ ہماری عام زندگی کا روٹین ہے کہ ہم ایک دوسرے کے کام آئیں، ایک دوسرے کے لیے اچھا سوچیں۔ تو کسی کو سیدھے راستے پہ ہی لگانا، کسی کو بھولے کو راستہ ہی بتا دینا، کسی بھوکے کو کھانا ہی کھلا دینا، کسی کی ہیلپ کر دینا۔ جیسے کوئی انسان کہتا ہے کہ مجھے فلاں چیز چاہیے، مجھے پتہ نہیں، آپ میرے ساتھ چلو، آپ اتنی 2 منٹ آپ اس کے ساتھ جائیں گے تو وہ بھی آپ کے لیے نیکیاں ہی نیکیاں ہیں۔ تو ایسے کام سے کبھی پیچھے مت ہٹنا، نیک کام کرتے رہنا۔ اللہ حافظ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی نیک بنائے، مجھے بھی، اور ہم سب کو، آل مسلمان کو۔ آمین ثم آمین۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ حافظ۔